ناظرین و سامعین کرام آداب، علمی ادبی خبر کے ساتھ وسیلہ اردو ٹی وی چینل کی جانب سے میں ہوں عذرا علیم۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے عہد کے بہترین کرسچن رائٹر اور ناقد سابق صدر شعبے اردو پروفیسر صدیق قائم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کے ساتھ۔ صدر محفل پروفیسر فاضل محمود صفی صاحبہ، ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، ڈاکٹر محمد شاہد صاحب اور پروفیسر شافعت البائی صاحب، محفل میں موجود تمام دانشور، جو بیٹا دن ہے اس لحاظ سے 2 ہی 3 منٹ میں میں اپنی بات رکھوں گا۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور اچھے معاملے کے اوپر، اور ہونی بھی چاہیے۔ شائستہ صاحبہ کے مزاج میں شائستگی کے ساتھ ایک جدت اور ندرت ہے، اور ادیب کے لیے یہ جدت اور ندرت بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ بےحد فلاحی کام کر رہے ہیں، ثقافتی کام آپ نے کیے ہیں، جن کا بھی ذکر بھی کرنا چاہیے بھی، شافع صاحب نے خود بھی کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مزاج میں جو نیا پن ہے، جیسے ہم سب مہکتے ہوئے پھولوں کی طرف دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا تو کوئی صوفی ہو، بزرگ ہو، وہ کہے کہ گلاب تمہارا، کیکر ہمارا، لیکن جب شائستہ صاحبہ پھول کا انتخاب کرتی ہیں تو خود رو پھول کا، اور آپ کا شعری مجموعہ گل قدرت۔ ساحر لدھیانوی اگر شہرت پاتے تو اپنی بہترین نظم پرچھائی، طویل نظم پرچھائی، جس کا جواب نہیں پاتے انہوں نے اپنے گھر کا بھی نام پرچھائی میں رکھا۔ شائستہ صاحبہ وہاں بھی اب نیا انداز لا رہی ہیں، سونی پرچھائی۔ شعری مجموعہ یہاں بھی آپ دیکھیے ایک نیا مزاج آ جاتا ہے۔ ہم سب آئینے میں دیکھتے ہیں اور بہت اتراتے ہیں، لیکن آئینے کے ساتھ ضروری ہے آگ، اور آگ اگر ذرا سا اس کا رخ یا زاویہ بدل جائے تو چہرہ کیسا ہوگا، یہ بھی ایک فنکار کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کا تیسرا شعری مجموعہ آپ کے آئینہ۔ غزل ہمیشہ فارسی میں ناہیدہ موجود ہے، فارسی میں اور اردو میں غزل کی اپنی آفتاب ہے، چاہے جتنا حالی نے کہا ہو چکے حالی غزل خانی کے دن، راگنی کے وقت ہی اب گائے کیا، لیکن شائستہ صاحبہ جب غزل کو بھی دیکھ رہی ہیں تو غزل کے اثرات کو نظم پر، کہ نظم میں کس طرح کے ہوگا، تو آپ کا مجموعہ وہاں اردو غزل کا نظم پر اثر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مزاج سے اور ایک طویل عرصے سے شاعری میں، خاص طور سے پروز میں، وہ نثری نظم میں جو آپ نے کمال دکھایا ہے، وہ میرا خیال سبھی اس سے واقف ہے۔ فکشن میں آپ نے قدم رکھا تو وہاں بھی ایک جدت اور ندرت ہے۔ ہم نے بہت پہلے ایک ناول پڑھا تھا، رقص ابلیس، 1947 کے پس منظر میں بیان کیا گیا تھا، لیکن آج جب ایک سامنے ہمارے ایک ناول آتا ہے تو صدیوں کا رقص شائستہ صاحبہ یہاں بھی ایک نئے انداز میں لا رہی ہے۔ 4 حصوں پر ڈیبیٹ، 4 حصوں پر مشتمل 28 ابواب کا یہ ناول، 570 صفحات
کہ یہ ناول اپنے موضوع اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے بالکل نیا ہے۔ پہلی میں نے ابھی ریڈنگ کیا اور پہلی ریڈنگ سے جو میں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ ایک جیسا مسلسل ہے جو ایک تسلیح اس کا دیا ہے، بلکہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ایک مثلث کی شکل سامنے آتی ہے، ایک ترکوڑ کی، اور اس مثلث میں جو زاویے ابھرتے ہیں اور چاروں حصوں میں یہ مثلث بہت کام کرتا ہے۔ پہلے اس مثلث کا پہلا کارنر جو ہوتا ہے جس میں روزمرہ کے مسائل سے جوجھتی حقیقی دنیا، ریئل لائف کو آپ نے اپنے سامنے رکھا، اسی اینگل کا یعنی اسی مثلث کا دوسرا پہلو ہو جاتا ہے خیال خواب کی دنیا، جس میں جادوئی بھی ہے اور طلسمات بھی۔ خیال خواب کی دنیا ہو ہی مگر جادو کے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے کانوں میں جو قصے آئے ہیں وہ چاہے قصص الانبیاء کے آئے ہوں یا کہیں سے بھی آئے ہوں، اس میں جادو کا ذکر تو ضرور آ جائے گا۔ اس جادو یا طلسمات کو دوسرا ایک کارنر ہوتا ہے اور تیسرا آ جاتا ہے مثالی دنیا کا۔ اسی لیے میں نے اس کو ایک مثلث کا نام دیا کہ تینوں الگ کسی بھی زاویے سے آپ دیکھ لیں، مثالی دنیا جس کا تصور ہر حساس شخص کرتا رہا ہے اور جس کی تعلیم اور تربیت قصے اور کہانیوں سے دی گئی ہے، چاہے ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ سنا ہو، یہ بھی ہمارے ٹریڈیشن، ہمارے ہندوستان کے روایت ہے۔ اس مثلث کے ہر زاویے کو منسلک کرتے ہوئے ناول نگار نے، اب شاید ہم بات نہیں کر رہے، ناول نگار نے تضاد و تصادم کو سامنے رکھا ہے اور اس تضاد و تصادم میں مزاحمت اور مفاہمت کا رویہ اس طرح سے اجاگر کیا ہے کہ اس میں پوری ڈیجیٹل دنیا آ گئی۔ ابھی بہت اچھا مضمون آپ نے پڑھا، اس پوری ڈیجیٹل دنیا، عددی نظام جو آج چل رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے اس میں معلومات، تجربات کی کشاکش ابھرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس ضخیم نامے میں خوبی یہ ہے کہ اس میں تاریخی، تہذیبی اور لسانی توجیہیں ہیں اور ہر توجیہ ایک الگ شکل رکھتی ہے۔ یہ مثلث جس کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ پھر ایک شکل میں ابھرتا ہے ہمارے سامنے ناول میں، اور وہ ہے ماحولیات۔ اس ماحولیات میں بہت اچھا منظرنامہ اور پھر اس ماحولیات کی تباہی، اس ماحولیات کے پہلے مثلث کے پہلے اینگل میں جہاں ماحولیات ہے، اور دوسرا ہے انسان کا انسان سے غیر انسانی سلوک۔ چلیے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن انسان کا چرند و پرند و حیوانات و نباتات سے بھی غیر انسانی سلوک کو بھی آپ نے بڑی خوبی سے اپنے اس ناول میں سمیٹ لیا ہے۔ اور اسی کا تیسرا جو کارنر ہے وہ میجک ریئلزم کے سے ابھرتا ہے۔ اس میجک ریئلزم میں جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور سے جدید ٹیکنالوجی کا غلط استعمال قاری اس کو بھی شدت سے محسوس کر لیتا ہے۔ یہاں پر یہ ناول اس حصے میں آ کے ہمیں دو رخ دے دیتے ہیں۔ ایک پورا الیکٹرانک میڈیا ہمارے سامنے اور کیسے کتنا وسیع مطالعہ، کیسا وسیع مشاہدہ ہے۔ ایک طرف الیکٹرانک میڈیا ہے اور دوسری جانب پرنٹ میڈیا ہے۔ اس پرنٹ میڈیا میں کتاب زندگی ابھرتی ہے، کتاب کی شکل میں۔ یہ کتاب جو روز اول سے کتاب بہت اہم، کتاب بہت مقدس، کتاب بہت آئیڈیل ہے، اور یہ کتابیں زندگی بن کر ہمارے ابھرتی ہے جو کائنات کو سمیٹ لیتی ہے۔ ایک طرف پرنٹ میڈیا کے ذریعے کائنات کے تمام ہلچل کو، اور دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا کے گلیمر کو، اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت تک کو جس خوبی سے بھی اور جس کی رنگینیوں کو سمیٹ لیا ہے، وہ ناول کی بہت بڑی خوبی ہے۔
अभी बहुत अच्छे किरदारों के ताल्लुक से किया है। जो मेन किरदार है, मरकजी किरदार जोसेफ तहसीब जहां अहमद, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करे, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की। सानवी किरदारों में एहतिशाम हुसैन, ज़ैनब, आदिल, रमेश, सूफी बाप, हर किरदार ऐसा लगता है हमारे करीब है। इन सब मुतारिफ किरदार और इनकी छवि जो हमारे जहन में बहुत देर तक और बहुत दूर तक बैठ जाती है। बहुत अच्छे अंदाज से चलता है नॉवेल। एकदम से एहसास होता है कि बाबे बेहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, तारे जहां दराज थे। अब मेरा इंतजार कर इस चीज को जैसे फनकार समेट देखा है, शायद वैसे ही यहाँ पर शायद ने समेटा है अपने फिक्शन में। यहाँ भी ऐसा महसूस होता है, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, लेकिन उसी के साथ बड़ी बात है आज उभर कर जो आ जाती है लाशौरी तौर पर, अनकॉन्शियस के जरिए, कि आज का फिलिस्तीन भी हमारे सामने है। ये पूरा कर्म का मंजरनामा ये उभर दे फनकार सदियों की तारीख, जिसके लिए इसका नाम रखा गया है सदियों का राज। आखिरी पॉइंट, बहरहाल अभी तो इस ज़कीम, मरबूत और मुअस्सिर नावल की पहली रीडिंग हुई है। इसमें कायनात जिंदगी के इर्तिकाई अदवार मुख्तलिफ शक्लों में मुतशक्किल होकर सवाल करते हैं कि नित नई इजादात की बदौलत कहीं कुदरत के करिश्मा, फितरत के हुस्न और उसकी हकीकी जिंदगी को जाया तो नहीं किया जा रहा है। बहुत ऐसे सवाल जो करता है कि कहीं इसका मकसद ये तो नहीं है कि इन सब चीजों को जाया करने का मंसूबा, और अगर ऐसा नहीं है जो इसमें है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आमिराना रवैया, ताकत का मुजाहिरा और सूद और ज़िया का मुसलसल रक्स क्यों, और इसका माहसल क्या है? क्या सार्फियत, आलमगीरियत, सोशल मीडिया, डिजिटल मवाद, मस्नुई ज़िहानत जैसे अक़दाम खालिक की हसीन मखलूक़ात को अज़ियत पहुँचाने और ज़हनी तनाव में मुब्तला करने के लिए वजूद में आए? ढेर सारे चुपके सवालात जिस करीने और फनी तरकीब और तंजीम के साथ नॉवेल में समोए गए हैं, वो शाइस्ता यूसुफ की फनकाराना बसीरत के शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.